10 محرم کے روزے کے ساتھ کس دن کا روزہ رکھنا چاہیے؟ حدیث شریف میں ہے، صحیح حدیث میں ہے، پیارے رسول نے فرمایا، صحابہ نے، پیارے رسول نے پہلے سال تو صرف 10 محرم کا رکھا، تو پیارے صحابہ نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو یہودی رکھتے ہیں، تو پیارے رسول نے فرمایا ہم ان سے زیادہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آج نجات ملی تھی 10 محرم کو، تو ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں، لیکن ان کی مخالفت کے لیے پیارے رسول نے فرمایا لئن عشت الی قابل لأصومن التاسع، اگر آئندہ زندہ رہا تو 9 کو بھی 10 کے بجائے 10 سے پہلے 9 کو بھی روزہ رکھوں گا، لیکن پیارے رسول کی محرم، صفر، ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا، یہ آخری آپ کے اعمال میں سے تھا، تو 9 کا روزہ یہی افضل ہے، لیکن علماء کے قول اجتہادی قول میں، اس کو اجتہاد کہا جائے گا، حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ ایک حدیث ہے کہ صوموا یومن قبلہ او یومن بعدہ، 10 سے پہلے ایک روزہ رکھ لو یا 10 کے بعد ایک روزہ رکھو 11، یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن یہ اجتہاد اگر کر رہے ہیں علماء تو اجتہاد بھی صحیح ہے، کوئی اس کو مان سکتا ہے، اگر 9 کا روزہ نہ رکھ سکا تو 11 کو رکھ لے، کیونکہ یہود کی مخالفت میں پیارے رسول نے یہ بات کہی تھی، اور مخالفت اسی صورت میں ہوگی کہ ایک دن پہلے رکھیں یا ایک دن بعد میں، تو اس طرح ایک دن بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں 9 اور 10 کو رکھ کر کے پورے طور پر سنت رسول جو لفظ آیا ہے، پیارے رسول نے فرمایا اگر آئندہ میں زندہ رہا لأصومن، بالتاکید یہ ہے، لام تاکید نون تاکید، لأصومن التاسع، 9 محرم کو بھی رکھوں گا، تو 9 اور 10 یہی زیادہ افضل ہیں جی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے، ابن قیم نے بات لکھی ہے، وہ حدیث سے اس کی تائید نہیں ہو رہی ہے، کہتے ہیں افضل سے افضل یہ ہے 9 کو رکھیں، 10 کو رکھیں، 11 کو بھی رکھ لیں، پیارے رسول نے صرف 2 ہی دن کا کہا ہے، پہلے 9 کو اور 10 کو، اب اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو ہم ڈر ہے کہ کہیں غلط نہ ہو جائے، بدعت نہ ہو جائے، یعنی 9 کو بھی رکھو، 10 کو بھی رکھو، 11 کو، یہ سب سے کامل اور اکمل صورت ہے روزے کی، یہ چیز صحیح نہیں ہے، ہمیں نصوص رسول کا احترام کرنا ضروری ہے، آپ نے جس طرح ذکر کیا، ہاں اگر کوئی ایسی حدیث ہوتی تو بے شک اس پہ عمل کیا جاتا۔